تم نے اور تمہاری بیوی نے جو کام کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آیا ہے، اور اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی ہے، فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ میرے نبی کے جو انصاری صحابہ ہیں، میرے نبی کے جو انصار صحابہ ہیں، وہ اتنے دریا دل لوگ ہیں کہ وہ خود بھوکے رہ کے دوسروں کو کھانا کھلا دیتے ہیں، اتنا بڑا دل ان کے پاس ہے۔ اے ابو طلحہ، یہ آیت تمہارے جیسے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، مہمان کو دیکھ کر کے پیشانی پر بل نہ لایا کرو، مہمان گھر میں آئے تو برکت سمجھا کرو، اس کا بھی حق ہوتا ہے۔ لیکن ہاں یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ مہمان جو ہوتا ہے وہ 3 ہی دن تک مہمان ہوتا ہے، 3 دن کے بعد جو آ کے ڈیرا ڈال دے تو پھر وہ مہمان نہیں ہے، پھر اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بھائی ہر آدمی کی اپنی پرائیویسی ہوتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور اپنے غلاموں کا، اپنے لونڈیوں کا، اپنے نوکر چاکروں کا بھی تم خیال کیا کرو، ان کو تکلیف نہ پہنچایا کرو۔ یہ 10 حقوق اللہ نے بیان کیا، اور یہ 10 باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے کے بعد فرمایا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اللہ تعالیٰ کسی اہنکاری کو پسند نہیں کرتا، کسی گھمنڈی کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کو گھمنڈی لوگ پسند ہیں، غرور کرنے والے اہنکاری لوگ پسند ہیں۔ پتہ یہ چلا حقوق العباد کو کون ادا کرے گا؟ جس کے اندر اہنکار نہیں ہوگا۔ جس کے اندر اہنکار ہوگا وہ نہ ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، نہ باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، نہ بھائی کے ساتھ کرے گا، نہ بہن کے ساتھ کرے گا، نہ پڑوسی کے ساتھ کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، اپنے اہنکار کو توڑ دو، اپنے ایگو کو توڑ دو، اہنکاری مت بنو۔ جس نے بھی اہنکار کیا ہے وہ ذلیل ہوا۔ ابلیس نے اہنکار کیا، اللہ کی بارگاہ سے گفتار کیا۔ قارون نے اہنکار کیا، زمین میں خزانے کے ساتھ دھسا دیا گیا۔ فرعون نے اہنکار کیا، پانی میں ڈوبو کر کے مار دیا گیا۔ نمرود نے اہنکار کیا، ایک مچھر اس کے بھیجے کو کھا گیا۔ جس نے بھی اہنکار کیا ہے سب ہستی سے ملتا ہے۔ تو یہ حقوق العباد سے متعلق قرآن کی آیت ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 36، جس کی ایک تفسیر اور تشریح میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، ہمیں قیامت کے دن کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ 4 سوالات انہوں نے لکھ کر کے دیا ہے۔ کیا اپنے رشتہ دار کے جھاڑ پھونک میں شامل ہونا کیسا ہے؟ اگر وہ جھاڑ پھونک شرکیہ ہے، کوئی ایسا آدمی جھاڑ پھونک کر رہا ہے جو قرآن حدیث کی روشنی میں نہیں کر رہا ہے بلکہ اپنے من سے الٹا سیدھا منتر پڑھ رہا ہے اور شرکیہ کلام پڑھ رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس جھاڑ پھونک کو کرنا بھی غلط ہے اور اس میں شامل ہونا بھی غلط ہے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، برائی کے کام میں ہمیں کسی کا سپورٹ نہیں کرنا۔ لیکن ہاں کبھی کبھی ہوتا ہے کسی کے گھر میں جادو کا مسئلہ ہے، نظر بد کا مسئلہ ہے اور جنات وغیرہ کا مسئلہ ہے، تو صحیح طریقے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو رقیہ ہوتا ہے، تو اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی رقیہ کر رہا ہے، جھاڑ پھونک کر رہا ہے، اس میں آپ اپنے رشتہ دار کی مدد کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات انشاءاللہ نہیں ہے۔ میت کو سرما لگانا کیسا ہے؟ میرے علم میں سرما لگانا ثابت نہیں ہے، میرے علم میں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ میت کو سرما لگایا جائے۔ میت کو بس نارمل نہلا دیا جائے اور اس کے بال وغیرہ کو پوچھ دیجئے، بدن کو پوچھ دیجئے اور اس کے بعد اس کو کفنا دیجئے۔ سرما وغیرہ لگانے کی میرے علم میں واللہ عالم کوئی دلیل نہیں۔ یوٹیوب کا پیسہ کھانا کیسا ہے؟ یوٹیوب سے جو پیسہ آتا ہے وہ ایڈ کا پیسہ آتا ہے، اور ایڈ 2 ٹائپ کا ہوتا ہے، ایڈ اچھی چیزوں کا بھی ہوتا ہے، خراب چیزوں کا بھی ہوتا ہے۔ پھر جو اچھی چیزوں کا ایڈ ہوتا ہے اس میں نارمل ایڈ بھی ہوتا ہے اور ایسا ایڈ بھی ہوتا ہے جس میں عورتیں آتی ہیں، اور عورتیں اگر غیر محرم عورتیں ایڈ میں آ رہی تو ظاہر ہے کہ وہ ایڈ غلط ہے۔ تو اس لیے جو علماء کا فتویٰ ہے وہ یہی ہے کہ یوٹیوب سے ارننگ جو ہو رہی ہے، چونکہ وہ ایڈ کی ارننگ ہو رہی ہے، اور ہمارے دیش میں جو ایڈ آئے گا وہ اس کو ہم جتنا بھی فلٹر کر لیں وہ کہیں نہ کہیں غیر اسلامی اور غیر شرعی آئے گا، اس لیے اس سے ارننگ کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ کا نام لے کر مانگنا کیسا ہے؟ عقیدہ کا سوال ہے۔ اللہ کا نام لے کر کے مانگا جا سکتا ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ہے نا قرآن کی آیت،
کہ اس اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرو. تو کسی سے اگر ہم کوئی چیز مانگے وہ اللہ کا نام لے کے مانگے، اللہ کے نام سے ہمیں دے یا اللہ کے واسطے سے ہمیں دے، تو ایسا کیا جا سکتا ہے، اس میں انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. میرے علم میں یہ عقیدے کی طرف یہ بھائی صاحب بولے 10 منٹ چندہ پڑے. اب ہمارے پاس مشکل سے 10 منٹ کا وقت ہے، آپ آئیے، تقریر شیش ہو چکی ہے، آپ آگے بڑھیے. اور جو حضرات ابھی تک عیدگاہ کے لیے چندہ نہیں دیے ہیں، سارا گیٹ بند کر دیا جائے، ان کو جانے بھی دیا جائے گا جب تک آپ عیدگاہ میں چندہ نہیں دیں. تو مزاق کی بات ہے، آپ حضرات نیکی کا کام ہے، اللہ کے دین کا کام ہے، آپ آگے بڑھیں اور آ کر کے آپ اللہ کی راہ میں تعاون پیش کریں. اللہ آپ سب کے کاموں کو قبول کرے. آمین. یہ